کی طرف آئے گا اور جو بے دین مسلمان ہیں وہ بھی دین کی طرف آئیں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ قصہ سناتے تھے، مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ یہ شاہ جہان بادشاہ کی بات ہے، یعنی تقریباً 400 سال پہلے ہندوستان میں شاہ جہان بادشاہ کی حکومت تھی، اور ملک شاہ جہان بادشاہ جو تھا وہ پکا مسلمان تھا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے، باقی عملی طور پر اس کے اندر کچھ کمزوریاں تھیں، اور ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ ریشم پہنتا تھا، اور اس کے جتنے ارکان دولت تھے وہ بھی سارے کے سارے ریشم پہنتے تھے، اور ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ پکا نمازی تھا، قلعے کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور جمعے کی نماز کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں آتا تھا، اور دہلی کی جامع مسجد میں اس وقت جو خطیب تھے وہ مولا جیون تھے۔ ہمارے درس نظامی کی ایک کتاب ہے نور الانوار، مولا جیون اس کے مصنف ہیں۔ مولانا نظرمان صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی، اتنے نورانی استاد اور اتنی نورانی کتاب۔ مولانا نظرمان صاحب نے فرمایا کہ مولا جیون نے روزے میں بیٹھ کر یہ کتاب 40 دن میں لکھی تھی۔ تو بہرحال مولا جیون خطیب تھے جامع مسجد کے، اور ان کا گھر جو تھا وہ مسجد کے قریب تھا۔ تو ایک جمعے میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہیں، ارکان دولت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں پہلی صف کے اندر، اور سب نے ریشم پہنی ہوئی ہے، اور سب اس انتظار میں ہے کہ مولا جیون آئیں اور آ کر جو ہے خطبہ دیں تاکہ جمعہ پڑھ کر پھر ہم واپس جائیں۔ تو مولا جیون جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی ممبر کے اوپر قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے مولا جی مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ اب یہ مولا جیون کا زبردست امتحان ہے، اس لیے کہ بادشاہ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، ارکان دولت بیٹھے ہیں، اور سب نے ریشم پہنی ہوئی ہے۔ اگر مولا جیون صحیح فتویٰ دیں گے کہ حرام ہے تو بادشاہ اپنی توہین محسوس کرے گا اور مولا جیون کو قتل کروا دے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو پھر ایمان جاتا ہے، اس لیے کہ مولوی کو صحیح مسئلہ آتا اور پھر وہ غلط بتائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب مولا جیون ممبر کے اوپر چڑھے نہیں، نیچے اتر گئے اور واپس اپنے گھر میں چلے گئے، اور گھر میں جا کر اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو وصیت کر دی کہ بھائی میرے بات یوں کر لینا، یوں کر لینا۔ یعنی مولا جیون نے یہ طے کر لیا کہ میں نے مسئلہ صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو چلے۔ وصیت کر کر پھر مسجد میں داخل ہوئے، ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے ہاں بھائی کہاں وہ مسئلہ پوچھنے والا، اپنا مسئلہ پوچھو۔ اب ایک کوئی آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے مولا جی یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اب مولا جیون رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، کیا فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب قتل ہے۔ ساری مسجد کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایسی جرت، اور بادشاہ غصے میں آگ بگول لگا، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی جمعے کی نماز ہوگی شاہ جہان بادشاہ سیدھا اپنے قلعے میں گیا، اور قلعے میں جا کر فوج کے ایک دستے کو بلایا اور ان سے کہا کہ مولا جیون نے بڑی مسجد میں میری توہین کی ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ اور لا کر ادھر میرے سامنے اس کو پھانسی پر چڑھا دو، اور باقی فوج جو تھی ساری دہلی شہر میں پھیلا دی تاکہ جب عوام کو پتہ چلے گا کہ مولا جیون قتل ہو رہی ہے تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اب شاہ جہان بادشاہ کا جو بیٹا تھا اورنگزیب، وہ مولا جیون کا شاگرد تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے بچے عالم بنے۔ تو جب اورنگزیب نے اپنے والد صاحب کی یہ بات سنی تو ان کو اپنے استاد جی کی فکر لگی، تو اس سے پہلے کہ وہ فوج کا دستہ پہنچتا وہ بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے استاد جی والد صاحب نے حکم دے دیا ہے، ابھی فوج کا ایک دستہ آئے گا اور آپ کو گرفتار کر کے قلعہ میں لے جائے گا اور وہاں جا کر والد صاحب کے سامنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اب مولا جیون کے ایمان کو دوبارہ جوش آیا۔ مولا جیون نے کہا اچھا تیرا باپ جو ہے یہ اپنی حکومت اپنی فوج پر ناز کرتا ہے، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ، میرے ہتھیار لاؤ۔ ادھر ایک طالب علم بھاگے بھاگے آیا، ایک مسلح لایا اور ایک پانی کا لوٹا لایا۔ مولا جیون نے وضو کر لیا اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب سے کہنے لگے آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں۔ اب اورنگزیب کو پہلے استاد جی کی فکر تھی، اب اس کو والد صاحب کی فکر لگ گئی۔ اب بھاگے بھاگے واپس گیا، ابا جان مولا جیون نے وضو کر لیا ہے اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب یہ یقین کے بول ہیں اور براہ راست نہیں پہنچے ہیں، اور ان سے بچے کے واسطے سے پہنچے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ شاہ جہان کے اوپر ایسا روب طاری ہو گیا کہ نہ اس نے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں کے اندر جوتے پہنے، ننگے پاؤں بھاگے بھاگے آیا اور آ کر اپنا سر جو تھا وہ مولا جیون کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر
دیں آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پوچھتے تھے کہ بتاؤ شاہ جہان بادشاہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ اور پھر حاجی صاحب خود ہی جواب دیتے تھے اس وجہ سے جھکا کہ جتنا یقین شاہ جہان کو اپنی حکومت اور اپنی فوج پر تھا اس سے زیادہ یقین ملا جیون کو اپنی نماز اور اپنی دعا پر تھا۔ تو میرے بھائیو مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ یہاں اٹکا ہے۔ ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی راکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی میسائل کی ضرورت ہے، نہ ان ڈگریوں کی ضرورت ہے، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایمان ہو اور عمل ہو اور خالص ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ